बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और दीगर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरह ट्रायल कोर्ट तोशाखाना केस ने जो इमरान खान को सज़ा दी है, उस सज़ा को गलत तस्लीम कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक इमरान खान की जो सज़ा की मुअत्तली है या फ़ैसले को कलअदम करार देने के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ और इमरान खान बदस्तूर अटक जेल में हैं। उनकी ये समाअत मुकम्मल क्यों नहीं हो सकी? गो स्लो पॉलिसी क्यों चल रही है? और इमरान खान की रिहाई कब मुमकिन हो सकती है? उसके अंदर क्या रुकावटें हैं और क्या इस वक़्त बिहाइंड द सीन चल रहा है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। दूसरा मामला जो है वो सदर पाकिस्तान की जानिब से 90 रोज़ में इलेक्शन के हवाले से अपना आइनी किरदार अदा करने का फ़ैसला किया गया है। इस सिलसिले में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था, उस ख़त का जवाब उनको मौसूल हो गया। अब उन्होंने वज़ारत कानून को ख़त लिखा है और मुंतज़िर हैं कि वज़ारत कानून उनको अपनी राय दे। उसके बाद सदर साहब के पास 2 आईन पाकिस्तान के मुताबिक ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या हैं और वो कब इस्तेमाल करेंगे और उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन के हवाले से क्या मुज़मरात होंगे, इस पे हम बात करेंगे। और तीसरा मामला, नवाज़ शरीफ साहब के बारे में उम्मीद लगाई हुई थी उनकी पार्टी ने, उनके कारकुनों ने, कि वो वतन वापस आएंगे। हर महीने के बाद ये ऐलान किया जाता है कि आइंदा माह नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। फिर ये कहा गया कि सितंबर में नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल रिटायर होंगे और जस्टिस काजी फ़ायद ईसा चीफ जस्टिस का मनसब संभालेंगे। तो फिर नवाज़ शरीफ साहब अपनी अपीलें दायर करेंगे हिफाजती ज़मानत के लिए भी, और वापस आएंगे और अपनी सज़ा के ख़ात्मे के लिए भी अपील दायर करेंगे। लेकिन अभी ये लंदन से इतलात आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब की बिलाखिर मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान की तमाम सियासी, कानूनी और आइनी सूरत हाल डिस्कस हुई है और उसके बाद फ़िलवक़्त ये फ़ैसला किया गया है कि नवाज़ शरीफ साहब सितंबर में भी वतन वापस नहीं आएंगे। ऐसी क्या ख़तरात हैं और ऐसी क्या गारंटीज़ नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं कि जिसकी वजह से वो अभी तक पाकिस्तान नहीं आ रहे? इसकी 2 बड़ी वजूहात बताई जा रही हैं। एक वजह तो ये सबको मालूम है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है कि वो वापस कोट लखपत जेल में नहीं जाना चाहते। उनकी ख्वाहिश है कि एक तो उनको जब वापस आएँ तो हिफाजती ज़मानत मिले, या उनके जो लाहौर के अंदर रायवंड हाउस है उसको जो है सब जेल करार दिया जाए और वो वहाँ पे जाके क़याम करें। और इसी दौरान जो है कि वो हाई कोर्ट के अंदर उनकी अपीलों की समाअत फौरी तौर के ऊपर जो है कि वो मुकर्रर हो और फिर वो वहाँ से अपनी सज़ा को मुअत्तल करवाएँ या ख़त्म करवाएँ और फिर वो अमली सियासत के अंदर हिस्सा लें। एक मामला ये है। दूसरा मामला जो है कि उनकी एक ख्वाहिश ये भी है कि इमरान खान की जो सज़ा है वो बरकरार रहे, वो मुअत्तल या ख़त्म नहीं होनी चाहिए। वो जेल के पीछे ही रहने चाहिए, वो जेल की सलाखों के अंदर कैद रहने चाहिए। इस वक़्त जो सूरत हाल उनको बनती हुई दिखाई दे रही है, उसमें उनको ये ख़दशा है कि इमरान खान जो है कि अब जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हियरिंग हुई और अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनकी अपीलों के ऊपर जो समाअत हुई है, उसके अंदर ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर सामने आ गई हैं कि ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने बड़ी संगीन गलतियां की हैं इस तमाम हियरिंग के अंदर, और जो फ़ैसला दिया है वो कलअदम करार दिया जा सकता है। सज़ा मुअत्तल नहीं बल्कि ये पूरा का पूरा केस ही उड़ा दिया जाएगा। लेकिन अभी बाज़ लोगों का ये ख़्याल है कि इसके अंदर बड़े इफ़ एंड बट्स हैं। जो ताकतवर हलके हैं वो अभी इसके अंदर बड़ी गेम डालने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब भी जो वापस नहीं आ रहे, उसकी भी एक बड़ी वजह ये है कि अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो फिर उनका ना बयानिया बिकेगा, ना उनके लिए स्पेस होगी सियासत करने की, और अगर वो यहाँ आकर भी कुछ ना वसूल कर पा सके और उनको ना हुकूमत पंजाब में मिली, ना मरकज़ में मिली, ना ही उनके केसेस के मामलात सीधे हुए, तो फिर किसी भी वक्त जो है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। क्यों कि इस वक्त नैब कवानीन में जो तरमीम के हवाले से जो चैलेंज किया गया था वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, अभी तक उसका फ़ैसला भी नहीं हुआ। तो इसलिए नवाज़ शरीफ उन तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं
اور پھر عمران خان کی اپیل کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا سامنے آتا ہے، یہ جو ساری چیزیں آپس میں مکس ہیں، اس تناظر میں نواز شریف صاحب ابھی سوچ رہے ہیں کہ وہ وطن واپس نہیں آئیں گے۔ حالات دیکھیں گے، سیاسی، قانونی، آئینی ہر انداز میں جب ان کو ہر چیز سیکیور نظر آئے گی تو وہ پاکستان آئیں گے، ادروائز پاکستان نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے یہ معاملے جو ہیں کہ وہ التوا کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ صدر پاکستان جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا۔ الیکشن کمیشن نے صاف کورا جواب دے دیا کہ ہم ملاقات نہیں کرتے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو جواز پیش کیا ہے وہ بڑا ایک غیر آئینی جواز ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آئین شکنی کے حوالے سے جو ہے کہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پہلے ہی پنجاب الیکشن کے معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے، جس میں ایک کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی، تو اس لیے ایک چارج ان کے اوپر یہ ہے چارج شیٹ میں جو الزامات ہیں۔ دوسرا الزام اب یہ ہو جائے گا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت کس طرح سے صدر پاکستان کے اختیارات کو ختم کیا جا سکتا ہے جو آئین نے ان کو 48(5)(a) کے اندر دیے ہوئے ہیں۔ یہ تحریری طور کے اوپر انہوں نے صدر پاکستان کو لکھا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد آئین کے تحت دیے گئے اختیارات آپ کے ختم ہو چکے ہیں، اسی لیے صدر پاکستان نے لا منسٹری سے رائے مانگی ہے۔ ان کی رائے آنے کے بعد اگر انہوں نے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس موقف کی تائید کی تو پھر صدر پاکستان جو ہے کہ وہ دو کام کر سکتے ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ وہ براہ راست خود الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیج سکتے ہیں، جس میں ان دونوں اداروں کی الیکشن کمیشن آف پاکستان وزارت قانون کی سمری نتھی کر کے اپنی اوپینین دے کر کہ ان کی رائے میں ان کو جو کانسٹیٹیوشن نے پاور دی ہوئی ہیں وہ یہ ہیں۔ ان پاورز کے تحت ان کا خیال ہے کہ الیکشن 5 نومبر یا جو بھی ڈیٹ وہ فکس کرتے ہیں اس کو ہونے چاہیے، اس لیے یہ حکومت کی اور الیکشن کمیشن کی رائے ہے۔ سپریم کورٹ اس میں اپنی جو ہے کہ وہ رائے دے اور فیصلہ کرے کہ کیا ہونا چاہیے، تو اس ضمن میں اگین دوبارہ جو ہے معاملات سپریم کورٹ میں جائیں گے اور سپریم کورٹ اس سلسلے میں کوئی بڑا اہم فیصلہ کر سکتی ہے۔ پھر ابھی جو مردم شماری کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو بھی سپریم کورٹ میں آئے روز ایک نئی پٹیشن فائل ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے ستمبر کے فرسٹ ویک میں ان کے اوپر ہیئرنگز ہو سکتی ہیں، اور اس میں کیونکہ 11 ستمبر سے نیا جو سال ہے سپریم کورٹ کا وہ شروع ہو رہا ہے، تو ایک خیال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید اس سے پہلے جو اویلیبل ججز ہیں ان تمام کے اوپر کوئی بینچ بنایا جائے، یا پھر 11 ستمبر کو جو ہے کہ اس کے بعد فل کورٹ بٹھا کر اس پہ فیصلہ کیا جائے، کیونکہ 14 سے 16 ستمبر کے درمیان آپ کو الیکشن شیڈول دینا ہوگا اگر 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں۔ تو یہ ایک دو آپشن پریزیڈنٹ کے ہیں۔ جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق نے بھی آج ہیئرنگ کے اندر تسلیم کیا کہ جج ہمایوں دلاور سے غلطیاں ہوئی ہیں، انہوں نے حق کے دفاع کے حوالے سے بھی ہائی کورٹ کے اندر یہ پٹیشن فائل تھی اور وہ پینڈنگ معاملہ تھا، لیکن اس کے باوجود ہائی کورٹ نے اگرچہ ان کو نہیں کہا تھا کہ حتمی فیصلہ نہ دیں، لیکن ان کو ایک جوڈیشل جو نارمز ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر معاملہ ہائی کورٹ کے اندر ہے تو پھر حتمی فیصلے سے گریز کرنا چاہیے تھا، اور دوسرا ایک ہی دن کے اندر تمام معاملات کو نپٹا کر سزا دینا، اس حوالے سے بھی، اور تیسرا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز تھیں جج ہمایوں دلاور نے ان کو فالو نہیں کیا، جو 8 سوالات پوچھے گئے تھے ان کے جواب ابھی تک نہیں دیے، اور اپنے اسی فیصلے کی بنیاد کے اوپر جس کو 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا تھا اس کی بنیاد پہ فیصلہ دیا تھا۔ تو یہ وہ غلطیاں ہیں جس کو آج چیف جسٹس عامر فاروق نے اور ان کے ساتھ جو بینچ میں شریک دوسرے جج تھے سردار طارق جہانگیری، انہوں نے ان چیزوں کا اعتراف کیا، لیکن فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا، کیوں معاملات اس وقت لٹک گئے ہیں؟ ان میں ایک تو لطیف کھوسہ صاحب نے 1 گھنٹہ اپنے دلائل لیے، لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے دلائل میں بہت زیادہ وقت ضائع کیا، اور 1.5 گھنٹے تک 1 گھنٹے تک وہ یہ بحث کرتے رہے کہ اس میں ریاست کو فریق بنایا جائے، اگرچہ اس پورے کیس میں ابھی تک ریاست فریق تھی ہی نہیں، لیکن ان کا انسسٹ تھا کہ ریاست کو فریق بنایا جائے، اصل مدعے کے اوپر کہ سزا کی معطلی اور جو پوائنٹ اٹھائے گئے ہیں ان کے اوپر وہ آئے نہیں، اور ابھی وہ مزید 2-3 دن پھر مانگے انہوں نے، پھر انہوں نے 3 گھنٹے مانگے، پھر انہوں نے کہا کہ جمعے کو جو ہے کہ وہ تو ڈی بی
لگتی نہیں ہے تو لوگ کہیں گے چھٹی والے دن عدالت لگی، لیکن چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ طے کیا کہ 11:30 بجے سماعت ہوگی، اور ان کو کہا کہ وہ جمعے کی وقفے تک جو ہے کہ اپنے دلائل مکمل کریں۔ ان کے دلائل کے بعد جواب الجواب ممکن ہے لطیف کھوسہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ دلائل دیں، لیکن امکان یہ ہے کہ جمعے کی شام کو اس کے اوپر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر جمعے کی شام کو تاخیر سے فیصلہ آیا تحریری، چاہے اس سزا کی معطلی کا ہو یا کوئی بھی ہوا، اس پر عمل درآمد ہفتہ اتوار اگر جیل کی چھٹی ہے تو اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن بعض قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ نہیں، ہفتے کو بھی جو ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت یہ معاملات ہیں جو طاقتور حلقے ہیں پاکستان کے، وہ ابھی چاہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ان معاملات کو کچھ دن تک لٹکایا جا سکے، لیکن سپریم کورٹ نے منڈے کو ہیئرنگ رکھی ہوئی ہے اسی کیس میں، توشہ خانہ میں جو اپیل تھی، اور اس میں اٹارنی جنرل سے رپورٹ مانگی ہے کہ اٹک جیل میں کیا فیسلٹیز ہیں وہ بتائی جائیں۔ اب اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، خواہ عمران خان کے حق میں ہو یا خلاف ہو، الٹیمیٹلی منڈے کو سپریم کورٹ اس کے اوپر، اگر عمران خان کو بڑا ریلیف نہیں ملتا، عمران خان کی سزا سسپینڈ بھی ہو جاتی ہے، تو دوسری صورت کے اندر جو سپریم کورٹ کے اندر جو آبزرویشنز تھیں اس کے اندر بڑا واضح طور کے اوپر کہ قابل سماعت ہے نہیں ہے، اور جو 3-4 نکات اٹھائے تھے اور جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا گیا کہ اس کے اوپر آپ فیصلہ کریں، اگر ان نکات کو اسلام آباد ہائی کورٹ ایڈریس نہیں کرتی تو سپریم کورٹ اس کو منڈے کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ اسی لیے گو سلو کی جو پالیسی اختیار کی گئی وہ اسی لیے ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم حاصل کیا جائے اور معاملہ سپریم کورٹ جانے تک جو ہے کہ مزید ٹائم حاصل کر کے جو بیک گراؤنڈ ڈپلومیسی چل رہی ہے، شٹر ڈپلومیسی، اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ نتائج حاصل کیے جا سکے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔